ہم علی کو ان کا مقام دیتے ہیں. ہم یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگا سکتے, انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں لگائیں گے. علی کی محبت اپنی جگہ ہے, علی کی شان اپنی جگہ ہے, علی ہمارے ملت کے ماتھے کا جھومر ہے, علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر آپ یہ کہیں کہ ہم علی کو مشکل کشا کہہ دیں تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری توحید ہمیں اجازت نہیں دیتی, ہمارا رب ہمیں اجازت نہیں دیتا. مسئلہ بدعت کا تو بعد میں ہے میرے ساتھیوں, مسئلہ ماتم کا تو بعد میں, مسئلہ سب سے پہلے توحید کا ہے. اور محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز زد میں آ رہی وہ توحید آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کے نام پہ جماعتیں بنیں گی, فرقے بنیں گے, ان کی محبت کے نام پہ ان کی قبروں کو چوما جائے گا, ان کے کربلا کی مٹی کو آج کھا کے شفا کہہ کے اس کو جو ہے پوجا جاتا ہے, اس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن حسین ابن علی کے نانا کے دین کا ماننے والا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے, وہ کربلا کیا, وہ مدینہ کی مٹی کو بھی کھا کے شفا نہیں مانتا. ہم دنیا کی کہیں کی مٹی کو کھا کے شفا نہیں مانتے. ہمارے نبی نے یہ تعلیم ہی ہمیں نہیں. آج اہل بیت کی محبت کے نام پہ میرے ساتھیوں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو, آج ہمیں شکوہ ان سے نہیں ہے جن کے پورے مذہب کی بنیاد صحابہ کرام سے دشمنی پر رکھی گئی ہے. ہمیں شکوہ ان سے ہے میرے ساتھیوں جو صحابہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں, جو ابو بکر, عمر اور عثمان کا نام احترام سے لیتے ہیں. آج ان کے بچے 7 تاریخ کو بسکٹ مٹھائی لینے بھاگ رہے ہیں. آج ان کے گھر کی عورتیں تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں. آج اہل سنت کے بہت سارے مرد اور عورتیں صاحب ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں جن مجالس میں صحابہ کرام پہ تبرے ہوتے ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں اللہ کے ذکر سے روکا جا رہا ہو, قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, خبردار جب ایک بار نصیحت کر دی گئی تو ایسی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا, ایسی مجالس میں کبھی آپ کو شرکت نہیں کرنا ہے. مولانا عبد الغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. محترم حاضرین جمعہ, اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ ہمارے کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اسی سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے, اسلامی سال شروع ہوتا ہے. اسلام سے پہلے بھی جو ادیان اور مذاہب دنیا میں تھے ان کے کیلنڈر چاند کے حساب سے ہوا کرتے تھے, اور چاند کے کیلنڈر کی خاصیت یہ تھی کہ چاند روزانہ بدلتا ہے. تو جن علاقوں میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, وسائل نہیں تھے, جنگلوں میں, صحراؤں میں, وہاں پر بھی تاریخ کا حساب کتاب کرنا آسان تھا. پھر چاند کے کیلنڈر کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس میں مہینے چینج ہوتے رہتے تھے. اگر حج ہے, اگر ایک سال حج گرمی میں پڑا ہے تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ گرمی میں پڑے. کبھی گرمی میں پڑا, کبھی بارش میں پڑا, کبھی سردی میں پڑا. تو عبادتوں میں ایک طریقے کی آسانی بھی ہوتی تھی.
اسلام نے بھی اس سسٹم کو برقرار رکھا. اسلام کا جو کیلنڈر ہے وہ بھی قمری ہے, چاند کے حساب سے. اللہ کے رسول کے پہلے عرب میں 12 مہینے وہ لوگ بھی مانتے تھے, اور ان 12 مہینوں کے وہی نام بھی تھے جو نام ہم جانتے ہیں, جو اسلامک نام ہے. محرم ہے, سفر ہے, ربیع الاول ہے, ربیع الاخر ہے, جمادی الاولی ہے, جمادی الاخری ہے, رجب ہے, شعبان ہے, رمضان ہے, ذی القعدہ ہے, ذی الحجہ ہے. یہ جو 12 مہینے ہمارے ہیں وہی ان کے یہاں بھی تھے. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے تھے جو حرمت والے تھے. حرمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی, قتل, خون خرابہ بالکل حرام اور ناجائز تھا. حتیٰ کہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی اگر کوئی پا لیتا تھا تو ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا کہ نہیں, اس میں ہم لڑائی نہیں کریں گے, خون خرابہ نہیں کریں گے. یہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی کتاب میں 12 ہے. یوم خلق السماوات والارض, اس دن سے 12 مہینے ہیں جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. شروع سے یہ سال کے 12 مہینے اللہ نے اس کا ایک نظام بنایا ہے. یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے. منہا اربعۃ حرم, اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرام ہیں, حرمت والے ہیں. ذالک الدین القیم, اے دنیا والو یہی اللہ کا سیدھا دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم, خبردار ان 4 مہینوں میں اپنے نفس کے اوپر کوئی ظلم مت کرنا, کوئی گناہ کا کام مت کرنا. یہ سورہ توبہ کی 36 نمبر کی آیت ہے. اس میں اللہ نے یہ تو بتایا کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں, لیکن پورے قرآن میں کہیں اللہ نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں. تو قرآن کریم کی آیت منکرین حدیث کا رد کرتی ہے, جو کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے, قرآن کافی ہے. اگر قرآن کافی ہے تو قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. قرآن تو کہہ رہا ہے 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں. کون سے 4 مہینے؟ قرآن خاموش ہے. اب آئیے ہم حدیث کی طرف پڑھتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے, اللہ کے پیارے نبی اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کر رہے ہیں, حجۃ الوداع, اور آپ عرفات کے میدان میں صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں, ایڈریس کر رہے ہیں. 1,00,000, 1,20,000, 1,20,000 کے قریب کا مجمع ہے, اور اللہ کے پیارے نبی خطاب کر رہے ہیں. اس خطبے میں اللہ کے نبی نے بڑی اہم باتیں بتائی. کبھی موقع ملے تو اللہ کے رسول کا وہ خطبہ آپ پڑھ لیجئے. وہ انسانیت کے لیے ایک چارٹر پلان ہے, انسانیت کے لیے کچھ ایسے پوائنٹس بتائے گئے ہیں, اس میں ایسے ہیومن رائٹس بتائے گئے ہیں, ایسے انسانی حقوق بتائے گئے ہیں جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے. تو وہ خطبہ حجۃ الوداع بڑا قیمتی ہے, اس پر انشاءاللہ الگ سے کبھی موقع ملا تو خطاب ہم کریں گے. اس خطبے میں اللہ کے رسول نے ایک بات کہی, فرمایا الزمان قد استدار کہیئتہ, زمانہ لوٹ گیا ہے اپنی پرانی شکل پر. اصل میں عرب میں لوگ کرتے کیا تھے, وہ اپنی سہولت کے حساب سے مہینوں میں تبدیلی کر لیتے تھے. اب ان کو لڑائی کرنا ہے, آگے محرم آ رہا ہے, محرم میں تو لڑائی نہیں کر سکتے, محرم حرمت والا ہے, تو وہ کہتے تھے نہیں صاحب اس بار محرم بعد میں آئے گا, پہلے ربیع الاول آ جائے گا. وہ حرام مہینوں میں آگے پیچھے کر لیتے تھے, ایڈجسٹمنٹ کر لیتے تھے. اس کو اللہ نے قرآن میں نسی کہا ہے, اور سورہ توبہ میں اللہ نے اس کا بھی رد کیا ہے کہ یہ کفر تھا ان کا, اور یہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی تھی. تو وہ جو چینجنگ کرتے تھے مہینوں میں, جب اللہ کے رسول نے حج کیا تو ذی الحجہ کا مہینہ ایگزیکٹ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, اور 9 تاریخ عرفات کا میدان اور عرفہ کی تاریخ ایگزیکٹ 9 تاریخ تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زمانہ لوٹ گیا ہے اپنی اس حیت پر جو اللہ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے ٹائم بنایا تھا. اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں, اس میں سے 3 لگاتار ہیں. کون سے؟ ذی القعدہ, ذی الحجہ, محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں, اور 1 مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے بیچ میں.
اچھا ان 4 مہینوں کو حرمت والا کیوں بنایا گیا وہ بھی سمجھ لیجیے. اس میں جو 3 مہینے تھے ان کا تعلق حج سے تھا, ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم. اس میں ذی القعدہ میں لوگ حج کے لیے جانے لگتے تھے اور محرم میں لوٹنے لگتے تھے. تو ان 3 مہینوں کو حرمت والا اس لیے بنایا گیا تاکہ پوری سیفٹی کے ساتھ لوگ حج کرنے جائیں اور حج کر کے چلے آئیں. اور رجب کے مہینے کو اس لیے حرمت والا بنایا گیا کہ عام طور سے اس مہینے میں لوگ عمرہ کرتے تھے, تو عمرے کے سفر کے لیے اس کو ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا ذریعہ بنایا گیا. یہ 4 مہینے حرمت والے تھے. ان 4 مہینوں میں سے یہ محرم کا مہینہ ہے جس سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے. محرم کا مہینہ ایک تو خاص بات آپ نے سنی کہ 4 ان حرام مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. پھر ہمارے اسلامک کیلنڈر کا آغاز اس سے ہو رہا ہے. اور ہمارا اسلامی کیلنڈر شروع کب ہوا؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں اس کو شروع کیا. حضرت عمر کے دور میں جب خط و کتابت کرنے کے لیے اور اسی طریقے سے حکومتی لیٹرز جاری کرنے کے لیے جب کیلنڈر کی ضرورت پڑی تو حضرت عمر نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں اس بات پر وچار ومرش ہوا, غور و فکر ہوا کہ ہمارا بھی ایک کیلنڈر ہونا چاہیے. اب وہ کیلنڈر کہاں سے شروع کیا جائے؟ کسی نے مشورہ دیا کہ رسول اکرم کی ولادت سے ایک کیلنڈر شروع کیا جائے. کسی نے مشورہ دیا اللہ کے رسول کی بعثت سے, جب آپ کو رسول بنایا گیا اس دن سے ایک کیلنڈر شروع کیا جائے. کسی نے مشورہ دیا کہ وفات رسول سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو. لیکن آخر میں اتفاق یہ ہوا کہ چونکہ اسلام شخصیت پرستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے, اگر رسول اکرم کی ولادت سے کیلنڈر شروع ہوتا, جیسا کہ عیسائیوں کا کیلنڈر عیسیٰ مسیح کی ولادت سے شروع ہو رہا ہے, بودھ مذہب کے ماننے والے گوتم بدھ کی پیدائش سے اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتے ہیں, اگر ایسا کیلنڈر اسلام کا بھی ہوتا تو پھر دیگر ادیان میں اور اسلام میں کیا فرق رہے؟ اسلام شخصیت پرستی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. لہٰذا تمام صحابہ کرام کے مشورے سے ہجرت کے سفر کو اسلامی کیلنڈر کی بنیاد مانا گیا. اچھا ہجرت کب ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی نے کون سے مہینے میں ہجرت کی ہے؟ آپ نے ربیع الاول میں ہجرت کی ہے. اور کیلنڈر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ محرم سے شروع ہو رہا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے بھائی. محرم کے بعد جو ہے ربیع الاول آتا ہے, تو یہ پہلے ہی سے محرم سے کیوں اسلامی کیلنڈر شروع ہو رہا ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ چونکہ پہلے سے جو ان کا کیلنڈر چلتا تھا دور جاہلیت میں وہ بھی محرم سے شروع ہوتا تھا, اور اللہ کے رسول نے اگرچہ ہجرت کی ہے ربیع الاول میں, مگر ہجرت کی جو پلاننگ ہوئی ہے اور تیاری جو ہوئی ہے وہ محرم میں ہوئی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے حج کے موقع پر مینا کی ایک گھاٹی میں مدینہ سے آئے ہوئے صحابہ کرام کے ذریعے جو بیعت کی تھی آپ نے, جس کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے, اور جو ایک طریقے سے وہاں پہ تمہید رکھی گئی اور بنیاد رکھی گئی ہجرت کے سفر کی, وہ ذی الحجہ میں ہوئی, اور اس کے بعد محرم میں تیاری میں اللہ کے رسول لگ گئے. اس لیے ہجری کیلنڈر کا آغاز محرم سے ہوا. تو محرم کا یہ مہینہ اللہ کے رسول کی ہجرت کے سفر کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے. اللہ کے رسول کی ہجرت کا سفر بڑا ہی عبرتناک سفر ہے میرے پیارے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اپنے رسول کو پلک جھپکتے جیسے اس نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچا دیا. راتوں رات اللہ نے 7 آسمانوں کی سیر اپنے نبی کو کرا دی. اللہ کے لیے کون سا مشکل کام تھا اپنے نبی کو 480 کلومیٹر کا سفر مکہ سے مدینہ تک کا طے کرا دیتا؟ مگر نہیں. اس سفر میں اللہ کے نبی نے وہ تمام مشکلات جھیلی ہیں جو ایک مسافر جھیلتا ہے. اس سفر میں ابو بکر صدیق کی پوری فیملی, پورا پریوار, ان کی بیٹیاں, ان کے بیٹے, ان کے غلام سب انوالو ہوئے. دین جو ہے وہ فارمیلٹیز کا نام نہیں ہے. دین اس بات کا نام نہیں ہے کہ آپ آئیں اور بس اللہ کی راہ میں زکوٰۃ فرض ہوئی آپ نے 2.5% زکوٰۃ نکال کے دے دیا, پیسے والے ہیں, صاحب استطاعت ہیں آپ, اللہ نے توفیق دی, حج کر لیا آپ نے, نماز کا وقت آیا آپ مسجد میں آئے, اللہ کے آگے سجدہ کر لیا آپ نے. یہ دین کے حصے ہیں یہ چیزیں. مگر دین کس چیز کا نام ہے؟ دین نام ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے کا. دین نام ہے اللہ کے لیے جب ضرورت پڑے اپنے آپ کو قربان کر دینے کا. اور آپ نے جب جانوروں کی قربانی کی تھی بقرعید کے تہوار پر, آپ نے ایک دعا پڑھی تھی, پیارے رسول کی دعا پڑھی تھی آپ نے, اس میں آپ نے ایک جملہ پڑھا تھا, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ قربانی کے ٹائم یہ دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے. کیا پڑھتے ہیں آپ اس دعا میں؟ اے اللہ میری نماز تیرے لیے, میری قربانی تیرے لیے, میرا جینا تیرے لیے, میرا مرنا تیرے لیے. یہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے,
یہ ایک صرف زبان سے کیا جانے والا اقرار نہیں ہے. ایک مومن کی زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے میرے ساتھیوں. ہم اور آپ غور کریں ہمارا دین سے کتنا لگاؤ ہے, ہمارا دین سے کتنا تعلق ہے. آج حالات آپ دیکھیں, ملک کے حالات دن بدن کس تیزی سے بگڑ رہے ہیں. ہمارا وجود, ہمارے مدارس, ہمارے مساجد سب نشانے پر ہیں, اور پھر بھی مسلمان کی بے عملی میں کوئی کمی نہیں آ رہی. روزانہ ایسے واقعات ہو رہے ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ مسلمان برائیوں میں کس قدر ڈوبا ہوا ہے. ابھی بھی وہ اپنے رب کے قریب نہیں آنا چاہتا, ابھی بھی وہ اپنے دین کے قریب نہیں آنا چاہتا ہے. میرے عزیزوں, آج ہماری حالت یہ ہے. محرم کا مہینہ شروع ہوا, میں آپ سے پوچھوں, اس مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھوں, بتاؤ 12 مہینوں کے نام بتاؤ, اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینوں کے نام. مجھے یقین ہے 70% لوگ نام نہیں بتا پائیں گے 12 مہینوں کے نام. ہمیں رمضان کا نام یاد ہے جس میں روزہ رکھنا ہے, ہمیں ذی الحجہ کا نام یاد ہے جس میں ہم قربانی کرتے ہیں, ہمیں محرم کا نام یاد ہے جس میں ماتم ہوتا ہے, ہمیں ربیع الاول کا نام یاد ہے جس میں جلوس نکلتا ہے اور جس میں عید میلاد النبی منائی جاتی ہے. یہ ہماری اسلامک نالج کا یہ حال ہے. ابھی مدن پورہ میں ایک سمر کیمپ لگا تھا چھوٹے بچوں کا, جو گرمی کی چھٹیوں میں بچے, اسکول کے بچے چھٹی منا رہے ہیں, تو یہ ہوا کہ ان کو کچھ دین کی تعلیم دی جائے. وہاں میں نے دیکھا ماشاءاللہ بچوں نے بڑی دعائیں یاد کی ہیں, نماز کا طریقہ یاد کیا ہے, صحابہ کے نام یاد کیے ہیں. مجھے یقین ہے بڑے بڑے بوڑھے اور بزرگ آپ کے علاقے اور آپ کے محلے کے, ان سے پوچھو ان 10 صحابہ کے نام کیا ہیں جن 10 صحابہ کو نبی نے جنتی کہا. نام نہیں بتا پائیں گے. کردار بتانا تو بڑی دور کی بات ہے, سیرت کے بارے میں بتانا تو بڑی دور کی بات ہے. ہمارے بزرگوں اور ہمارے بڑے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ایک بڑی تعداد ان 10 صحابہ کا نام نہیں بتا پائے گی. اور ہماری بے حسی کا عالم یہ ہے کہ صحابہ کرام کی سیرت پر پروگرام ہوتے ہیں جن میں صحابہ کرام کا مقام بتایا جاتا ہے, اور ہماری نوجوان نسل کو اور ہمارے لوگوں کو فرصت نہیں کہ اس طریقے کے پروگراموں میں شرکت کریں. پورا انٹرنیٹ پر زہر گھولا جا رہا ہے صحابہ کرام کے خلاف, اور آپ کا نوجوان ان لیکچرز اور ان خطبات اور ان تقریروں کو سن کر کبھی حضرت معاویہ کو گالی دے رہا ہے, کبھی عمرو بن عاص کو گالی دے رہا ہے, کبھی مغیرہ بن شعبہ کو گالی دے رہا ہے, کبھی حضرت عمر پر سوال اٹھا رہا ہے. اب تو معاملہ صرف کربلا تک نہیں رہ گیا ہے, معاف کیجئے گا, معاملہ صرف حضرت معاویہ اور یزید تک نہیں رہ گیا ہے. صحابہ کرام سے دشمنی کا ایسا زہر بویا جا رہا ہے کہ صاحب اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو زہر دیا تھا. جی ہاں, میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں, میں بڑے دلائل کے ساتھ باتیں کرتا ہوں. کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ حضرت عائشہ نے نبی کو زہر دیا تھا. حضرت ابو بکر پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ صاحب رسول کے انتقال کے بعد رسول کی بیٹی گئیں اور اپنے باپ کی وراثت میں اپنا حق مانگنے گئیں, تو حضرت ابو بکر نے جھوٹی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ میں نے تو نبی سے سنا تھا کہ صاحب انبیاء کی وراثت نہیں بٹتی ہے, انبیاء کی وراثت تو دین کا علم ہوتا ہے, مال انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی ہے. تو کہتے ہیں صاحب ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ کو کھڑا کر کے اپنے دربار میں کہا کہ اے فاطمہ, اگر تم کہتی ہو تمہارے باپ کا حصہ ہے اس میں تو گواہ لے کے آؤ. فاطمہ حضرت حسن و حسین کو لے کے آئیں تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں, یہ آپ کے بیٹے ہیں, ان کی گواہی نہیں مانے. ارے کہانی گڑھنے والوں, تم ابو بکر کو پہچانتے ہو؟ ابو بکر کون ہے؟ ارے ابو بکر تو وہ ہیں, ہجرت کا سفر تھا اور رات میں ابو بکر صدیق اپنے رسول کے ساتھ نکلے ہیں, اور صبح جب ہوئی اور مکہ کے کافروں کو پتا چلا کہ اللہ کے نبی چلے گئے اور ابو بکر چلے گئے, تو ابو جہل پہلے پہنچتا ہے ابو بکر کے گھر پہ اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, اور دروازہ کھولنے والی حضرت عائشہ کی بڑی بہن حضرت اسما ہوتی ہیں. یہ ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی ہیں, اللہ کے رسول کی بڑی سالی ہیں, حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں. عموماً بیٹیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں ماں باپ کو, اور بیٹیوں میں جو بڑی بیٹی ہوتی ہے, جو پہلی اولاد ہوتی ہے, بڑے لاڈو پیار سے پلتی ہے. ابو بکر صدیق اپنے خاندان کے بڑے رئیس آدمی تھے, یقیناً انہوں نے اپنی بیٹی کو بڑے لاڈو پیار سے پالا ہوگا. ابو جہل نے پوچھا تیرا باپ کہاں ہے؟ اسما تیرا باپ کہاں ہے؟ حضرت اسما کو تو سب پتا تھا, ان کو یہ پتا تھا کہ میرے ابا اور اللہ کے نبی غار ثور میں ٹھہرے ہوئے ہیں. انہوں نے اسلام کا ڈیفنس کرنا تھا, انہوں نے کہا میں نہیں جانتی. ابو جہل نے کھینچ کے تھپڑ مارا, ابو بکر کی بیٹی نے تھپڑ کھایا, اور روایت کے الفاظ ہیں ان کے کانوں کی بالیاں گر گئیں. میری ماں اور بہنوں, اسلام کمفرٹ زون میں بیٹھ کر کے حاصل نہیں ہوا ہے, اسلام کی ایمان کی یہ دولت ایسے حاصل نہیں ہوئی ہے. ہمارے صحابہ کی بیٹیوں نے تھپڑ کھائے ہیں اور قربانیاں دی ہیں, تب جا کے یہ دین ہمیں ملا ہے. ابو بکر صدیق کی بیٹی نے تھپڑ کھائے, کان کی بالی ان کی گر گئی, اس زور سے تھپڑ مارا تھا ظالم ابو جہل نے. اور وہی ابو بکر صدیق تھے, غار ثور میں پہنچے تو جتنے سوراخ تھے
ان سوراخوں کو ایک ایک کر کے بند کیا. ایک سوراخ رہ گیا تو اپنے پیر کے انگوٹھے سے بند کیا کہ کوئی جانور نکل کر کے میرے نبی کو کاٹ نہ لے. اور پھر اللہ کے نبی جب ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کے سو جاتے ہیں اور اس سوراخ میں کوئی جانور ڈستا ہے اور ڈنگ مارتا ہے, ابو بکر اپنا پیر نہیں ہلاتے کہ رسول کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے. اور جب ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور پیارے رسول کے بدن کے چہرے پر گرتے ہیں تو پیارے رسول کی نیند کھلتی ہے. تو اس ابو بکر کو کہتے ہیں وہ زمین کے ٹکڑے کے لیے رسول کی بیٹی کو ناراض کرے گا, وہ جھوٹی حدیث سنائے گا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک کے موقع پہ حضرت عمر کہتے ہیں میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا تھا اللہ کے رسول کے پاس. رسول نے اعلان کیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر کہ جو اس لشکر کی تیاری میں تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. عمر فاروق اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آئے تھے اور من ہی من یہ سوچ رہے تھے, دل ہی دل یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو صاحب میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, آدھا مال میں اپنے گھر کا لے کے آیا ہوں. اور تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق آئے اور وہ اپنے گھر کا مال لا کے انہوں نے رسول کے قدموں میں رکھا اور اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک, تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جواب دیا تھا ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے رسول میں نے گھر والوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا ہے, میں نے اللہ کو چھوڑا ہے, اس کے رسول کو چھوڑا ہے, میں گھر میں کوئی مال چھوڑ کے نہیں آیا ہوں. آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ آج افسوس کی بات ہے, شرم کی بات ہے, چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کی بات ہے کہ آج ہماری مساجد اس لیے خطرے میں ہیں کہ ان کا کیس لڑنے کے لیے ہمارے پاس ڈھنگ کے وکیل نہیں, اس قوم کے پاس اتنا فنڈ نہیں کہ اپنی مساجد کو بچا سکے. یہ شرم کی بات ہے. ہماری مساجد میں کوئی اللہ کا بندہ اے سی دے دے تو پورا محلہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس اے سی کو چلا سکے. وہ اے سی گرمی کے موسم میں بند کر دی جاتی کہ صاحب ہمارے پاس بل دینے کی طاقت نہیں ہے. یہ دل کا شکوہ ہے میرے بھائیوں, برا نہ مانیے گا مگر ہماری یہ حقیقت ہے کہ اپنے گھروں کو بنانے کے لیے ہمارے پاس کروڑوں ہیں, مگر اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں, ہمارے دل سکڑ جاتے ہیں. ہجرت کا سفر قربانیوں کی یاد دلاتا ہے. ہجرت کا سفر بتاتا ہے کہ علی مرتضیٰ کا مقام کیا تھا. ہم ڈنڈی مارنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. جو مقام حضرت علی کا ہے وہ ہم علی کو دیتے ہیں, جو مقام ابو بکر صدیق کا ہے وہ ابو بکر صدیق کو دیتے ہیں. ہاں ہم علی کو ان کا مقام دیتے ہیں, ہم یا علی مدد کا نعرہ نہیں لگا سکتے, انشاءاللہ مرتے دم تک نہیں لگائیں گے. علی کی محبت اپنی جگہ ہے, علی کی شان اپنی جگہ ہے, علی ہمارے ملت کے ماتھے کا جھومر ہے, علی سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. مگر آپ یہ کہیں کہ ہم علی کو مشکل کشا کہہ دیں تو ہم نہیں کہہ سکتے. ہماری توحید ہمیں اجازت نہیں دیتی, ہمارا رب ہمیں اجازت نہیں دیتا. مسئلہ بدعت کا تو بعد میں ہے میرے ساتھیوں, مسئلہ ماتم کا تو بعد میں, مسئلہ سب سے پہلے توحید کا ہے. اور محرم کے مہینے میں سب سے زیادہ اگر کوئی چیز زد میں آ رہی وہ توحید آ رہی ہے. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی شہادت یقیناً اس مہینے کا ایک بہت ہی دردناک واقعہ ہے. کسی امت میں اہل سنت میں سے کسی نے بھی حضرت حسین کی شہادت کو جسٹیفائی نہیں کیا ہے. ان کے قاتلوں کے لیے کوئی سافٹ کارنر کسی نے نہیں رکھا. یہ علامہ ابن تیمیہ کے الفاظ ہے, انہوں نے کہا تھا زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہے سب کی لعنت و قاتلان حسین کے اوپر. مگر کیا مطلب ہے حضرت حسین کی شہادت کے نام پہ ہم محرم کو غم کا مہینہ بنا لیں؟ اور اگر غم کا مہینہ منا رہے ہو تو پھر کون سا مہینہ بچے گا میرے ساتھیوں؟ اگر 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو حسین ابن علی بڑی بے دردی سے شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں, تو 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں محصور کر کے بھوکے پیاسے رکھ کر کے قرآن پڑھتے ہوئے روزے کی حالت میں بے دردی سے شہید ہوئے تھے. پورے انسانی تاریخ میں کسی اور انسان کو کسی نبی کی 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کا شرف حاصل نہیں, یہ عثمان غنی کو حاصل ہے. عثمان غنی کی شہادت کوئی کم دردناک ہے؟ تو پھر ہم بقرعید منانا چھوڑ دیں, ہم بقرہ ذبح کرنا چھوڑ دیں؟ صاحب یہ عثمان غنی کی شہادت کا مہینہ ہے. اسی ذی الحجہ کی 28 تاریخ کو عمر فاروق پر قاتلانہ حملہ کیا ابو لولو فیروز نے, اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ عمر فاروق کے قاتل کا مزار بنایا گیا اور اس کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے. اس کو رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے ابو لولو فیروز کو. مجوسی تھا, مردود تھا, جس نے حضرت عمر کو قتل کیا تھا. وہ عمر, دنیا کی دوسری قومیں کہتی ہیں عمر جیسا کوئی اور حکمراں پیدا ہو جاتا تو شاید دنیا کا نقشہ پلٹ جاتا. 28 ذی الحجہ کو حملہ ہوا, 1 محرم کو شہادت ہوئی حضرت عمر فاروق کی. تو کیا ہم حضرت عمر کی شہادت کے نام پر بھی ہم تعزیے نکالیں اور ہم ماتم کریں اور ہم کالے کپڑے پہنیں اور ہم شادیاں کرنا بند کر دیں؟ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی, رسول کے چچا کی شہادت ہوئی شوال کے مہینے میں جنگ احد میں سن 3 ہجری میں. رسول اللہ نے تو کبھی کوئی
اس دن کو کوئی غم کا دن نہیں منایا. آپ رسول بھئی حضرت حمزہ بھی تو اہل بیت میں سے ہے کہ نہیں؟ رسول کے چچا علی کے چچا ہیں, رسول کے بھی چچا ہیں, علی کے بھی چچا ہیں, سید الشہداء ہیں حضرت حمزہ. رسول نے ان کے نام کا تو کوئی تعزیہ نہیں نکالا. اصل بات یہ ہے کہ غم جو ہے وہ کوئی منانے کی چیز ہی نہیں ہے میرے ساتھیوں. کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے وہ غم مناتا ہے کیا؟ غم کا اظہار کرتا ہے, غم کوئی مناتا نہیں ہے. اور غم کے اظہار کی میکسیمم ویلیڈیٹی اسلام میں 3 دن ہے. چوتھے دن آپ کو غم, دل سے تو صدمہ, کسی کی ماں مر جائے جب ماں کو یاد کرے گا تب آنکھوں سے آنسو آئیں گے, کسی کا باپ چلا جائے جب باپ یاد آئیں گے تب روئے گا. تو دل میں غم تو رہے گا مگر آپ کو اظہار نہیں کرنا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی بیوی ہیں, ہم سب کی پیاری ماں ہیں, حضرت ابو سفیان کی بیٹی, حضرت معاویہ کی بہن ہے. ان کے والد کا انتقال ہوا. ذرا غور کیجئے گا میری ماں اور بہنوں, صحابیات کا ذرا دیکھیے بدعات کے سلسلے میں ان کا کتنا سخت سٹینڈ ہوتا تھا. 3 دن گزر گئے, ابا کا انتقال ہو گیا, حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا ہے. عورتیں بیٹھی ہیں, حضرت ام حبیبہ خوشبو منگاتی ہیں 3 دن کے بعد, چوتھے دن خوشبو منگاتی ہے, ساری عورتوں کے سامنے خوشبو لگاتی ہیں اور کہتی ہے مجھے خوشبو کی ضرورت نہیں تھی, میں اس لیے لگا رہی ہوں تاکہ تم کو پتا چل جائے کہ اسلام میں نے اپنے نبی کو سنا تھا یہ فرماتے ہوئے کہ اسلام میں جو عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہو, جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, اس کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کے لیے سوگ منائے, کسی کے لیے غم منائے, کسی کے لیے غم کا اظہار کرے. صرف بیوی کو اجازت ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کے لیے وہ زینت نہیں کرے گی. میرے باپ کا انتقال ہوا تھا, 3 دن گزر گئے, آج چوتھے دن میں خوشبو لگی. یہ ہے اسلام کا مزاج. آج اہل بیت کی محبت کے نام پہ میرے ساتھیوں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو, اپنے گھر کی عورتوں کو, آج ہمیں شکوہ ان سے نہیں ہے جن کے پورے مذہب کی بنیاد صحابہ کرام سے دشمنی پر رکھی گئی ہے. ہمیں شکوہ ان سے ہے میرے ساتھیوں جو صحابہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں, جو ابو بکر, عمر اور عثمان کا نام احترام سے لیتے ہیں. آج ان کے بچے 7 تاریخ کو بسکٹ مٹھائی لینے بھاگ رہے ہیں. آج ان کے گھر کی عورتیں تعزیہ دیکھنے جا رہی ہیں. آج اہل سنت کے بہت سارے مرد اور عورتیں صاحب ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں جن مجالس میں صحابہ کرام پہ تبرے ہوتے ہیں. قرآن ہمیں کہتا ہے کہ ایسی مجلس میں جہاں اللہ کے ذکر سے روکا جا رہا ہو, قرآن کہتا ہے فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالمین, خبردار جب ایک بار نصیحت کر دی گئی تو ایسی مجلس میں کبھی نہیں بیٹھنا, ایسی مجالس میں کبھی آپ کو شرکت نہیں کرنا ہے. اور آخری بات سن لیجیے, یقیناً حضرت حسین کی شہادت کا غم ہمیں بھی ہے مگر ہمیں حسین کے نانا نے یہ سکھایا ہے کہ غم جو ہے اس کے اظہار کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا, رسول اکرم کے بیٹے کا انتقال ہوا. اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک آزمائش سے بھی دوچار کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو کوئی اولاد نرینہ جو ہے وہ جوان نہیں ہوئی, بیٹا جو بھی ہوا سب بچپن میں انتقال کر گئے. بھئی دیکھیے, ایک جملہ ہم بولتے ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ کسی کو نہیں ملتا. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ایک تقاضا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کوئی بیٹا نہیں دیا, کوئی اولاد نرینہ جوان نہیں ہوئی رسول کو, جو اولاد ہوئی سب بچپن میں انتقال کر گئی. رسول نے کبھی شکوہ نہیں کیا. زندگی میں آپ یہ سوچیں ہمیں سب کچھ مل جائے, بھئی سب کچھ نہیں مل سکتا, کچھ نہ کچھ زندگی میں محرومی ملے گی آپ کو. اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی محرومی نہیں ہے, جہاں کوئی کمی نہیں ہے, جہاں کوئی غم نہیں ہے, وہ جنت ہے میرے پیارے ساتھیوں. دنیا غموں کی آماج گاہ ہے, دنیا میں کچھ نہ کچھ کمیاں سب کے ساتھ رہیں گی. رسول کو اللہ نے بیٹیاں تو دیں, بیٹے جو پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے. ابراہیم پیدا ہوئے, کس سے پیدا ہوئے؟ ماریہ قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. اور نبی نے بڑے شوق سے اپنے بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا تھا. اور عرب کے دستور کے مطابق یہ بچہ دودھ پینے کے لیے دیہات بھیج دیا گیا. اس زمانے میں دیہات میں دائیاں ہوتی تھی جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی پیسہ لے کر کے, اور دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی, دیہات کی لینگویج اچھی ہوتی تھی, دیہات میں بچے اچھے پلتے بڑھتے تھے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.5 سال کے ہوئے, اور ایک ابو سیف نام کے ایک صحابی تھے, لوہار تھے, وہ ان کے یہاں وہ پلتے تھے. نبی کے پاس خبر آئی بچہ بہت بیمار ہے, بخار ہے. اللہ کے نبی صحابہ کو لے کے پہنچے, بچہ گود میں دیا گیا, اور اللہ کے نبی اپنے بچے کی حالت دیکھ کے سمجھ گئے بچے کا آخری وقت ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں بچے کا دم اکھڑ رہا تھا, بچہ آخری سانسیں لے رہا تھا, بچہ دم توڑ رہا ہے. اللہ کا آخری نبی, اللہ کا پیارا رسول, اللہ کے بندوں میں سب سے محبوب بندہ اپنے بچے کو گود میں لے کے رو رہا ہے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اور روتے ہوئے اللہ کے نبی نے ایک میسج دیا, اور وہ میسج اگر آپ نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ پھر بات کو مزید سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
نبی اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو گود میں لے کے جو دم توڑ رہا ہے، اس بچے کو گود میں لے کے کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا. اے میرے بچے، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تیرے جانے سے تیرا باپ غمگین ہے، لیکن تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. ماتم تو بڑی دور کی بات ہے، کپڑے پھاڑنا تو بڑی دور کی بات ہے، آگ پہ چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، چھریاں چلانا تو بڑی دور کی بات ہے. محمد اکرم نے، حسین ابن علی کے نانا نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ غم کے موقع پر کوئی ایسی بات بھی زبان سے نہ نکالو. ہمارے ہاں کبھی کبھی میت ہوتی ہے گھروں میں تو بچیاں باپ کو یا ماں کو یاد کر کے بڑے الٹے سیدھے جملے بولنے لگتی ہیں کہ اللہ کو ہماری اماں کو کیوں لینا تھا، اللہ کو یہ جملے بھی نہیں بولنے چاہیے، یہ جملے بھی نہیں بولنے چاہیے. یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری اماں ہی کیوں مر گئی، ہمارے ابا ہی کیوں مر گئے. آپ ٹھیکیدار نہیں ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کی موت کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے پر سر جھکایا جاتا ہے، اعتراض نہیں کیا جاتا ہے. یہ ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے. حضرت حسین ابن علی کی شہادت یہ ان کے مقدر کا ایک حصہ تھی. اسلامی تاریخ میں یہ زخم پیدا ہونا تھا، اور یہ زخم جو پیدا ہوا، اس کے بعد امت میں جو فرقے پیدا ہوئے، جو بدعات اور خرافات کا ایک بازار گرم ہوا، وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے میرے ساتھیوں. اللہ تعالیٰ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ حسین ابن علی کے نام پہ جماعتیں بنیں گی، فرقے بنیں گے، ان کی محبت کے نام پہ ان کی قبروں کو چوما جائے گا، ان کے کربلا کی مٹی کو آج کھا کے شفا کہہ کے اس کو جو ہے پوجا جاتا ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے. لیکن حسین ابن علی کے نانا کے دین کا ماننے والا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، وہ کربلا کیا، وہ مدینہ کی مٹی کو بھی کھا کے شفا نہیں مانتا. ہم دنیا کی کہیں کی مٹی کو کھا کے شفا نہیں مانتے. ہمارے نبی نے یہ تعلیم ہی ہمیں نہیں دی ہے. ہم شفا اگر مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کی جائے گی، اور اس میں شیخ اسد اعظمی حفظہ اللہ کا بھی خطاب ہوگا جو مقام اہل بیت پر خطاب کریں گے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان خطابات میں بھی آپ شامل ہوں تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، اور غلط فہمیاں جو ذہن و دماغ میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں تمام صحابہ کرام سے، تمام اہل بیت سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں کسی بھی قسم کے غلو سے، افراط سے، تفریط سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمارے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری مساجد کی حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں ان کی روزی روٹی میں آسانی فرما، حلال روزی عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.